السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا سب ٹھیک ہوں گے جی۔ تو میں نے آپ کو وائرنگ کے بارے میں کافی معلومات دی، کنڈیوٹ وائرنگ، سمپل وائرنگ، سطحی وائرنگ، اس کے علاوہ جتنی بھی وائرنگ آئی میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کا سامان، ان کی حفاظت، اس کا فائدہ نقصان، اس کے اوزار، استعمالات، کون کون سی وائرنگ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں سب معلومات دی اور سمجھایا بھی، اور اس کی ڈایاگرام بھی دکھائی، اور کس طرح سے وائرنگ کی جاتی ہے وہ طریقہ بھی بتایا میں نے آپ کو۔ اگر ہم اگر ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کا وائرنگ کا کوئی کام ہو تو ہمیں اس باتوں کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کون سی وائرنگ ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے، ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مارکیٹ میں کون سا سامان ہمیں لے کر آنا چاہیے، اور کم سے کم ریٹ میں اچھے سے اچھا سامان لے کر آنا چاہیے۔ اگر ہم اچھی وائرنگ کروا رہے ہیں تو اس کے لیے اچھے سے اچھا سامان، اپنے وائرنگ کے دوران جو خرچے ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم نے بچانا ہے، کس طرح سے بچانا ہے، تو اسی کے ساتھ ہم نے آگے جو بھی وائرنگ آتی رہی ہم نے وہ ریڈ کی، وہ سمجھایا بھی۔ اب ہم نے فیوز کے بارے میں پڑھا، فیوز کے بارے میں بتایا، اور اب آگے دیکھتے ہیں فیوز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آگے آ گیا ہے فیوزنگ فیکٹر، کہہ رہے فیوزنگ کرنٹ اور فیوز تار کی انتہائی مقدار یعنی ریٹڈ کیرائنگ کرنٹ کی نسبت کو فیوزنگ فیکٹر کہتے ہیں۔ اس کی مقدار ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ کی وہ کم سے کم مقدار جس پر فیوز یا تار پگھل جائے فیوزنگ کرنٹ کی وہ مقدار جو فیوز تار میں گزرنے سے اس میں غیر ضروری حرارت پیدا نہ ہو، ریٹنگ کیرنگ کرنٹ کی نسبت کو فیوزنگ فیکٹر کہتے ہیں۔ یہ فیوزنگ فیکٹر کی ڈیفینیشن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے آگے مثال، اس نے مثال بھی ساتھ دی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک فیوزنگ کی ریڈنگ کرنٹ 60 امپیر ہے اور کم سے کم فیوزنگ کرنٹ 100 امپیر ہے، فیوزنگ فیکٹر معلوم کریں جی۔ تو فیوزنگ فیکٹر اس نے بتایا ہے کہ دیکھیں، فیوزنگ فیکٹر فیوزنگ فیوزنگ کرنٹ ریٹڈ کرنٹ آف فیوز وائر 100/16 1.66۔ اس کے بعد آگے فیوزنگ کی اہمیت، امپورٹنس آف فیوز، یہ کہہ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وائرنگ اور اس کے ساتھ نصب کیے جانے والے ساز و سامان کو حد سے بڑھے ہوئے الیکٹرک کرنٹ کے نقصانات سے بچایا جائے۔ ایسا انتظام کیا جائے کہ جیسے ہی کرنٹ اعتدال سے بڑھے الیکٹرک سپلائی خود بخود کٹ جائے۔ فیوز بڑی آسانی سے یہ مقصد پورا کرتا ہے، اس لیے الیکٹرک وائرنگ میں فیوز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جی۔ تو یہ اس نے بتائی ہے فیوز کی اہمیت، امپورٹنس آف فیوز، جو فیوز کی اہمیت ہے ہمیں اس نے یہ بتائی ہے، اس کی مثال بتائی ہے، فیوزنگ فیکٹر بتایا، اس کے بعد اس نے فیوز کی فیکٹر کی مثال دی ہوئی ہے، یہ اوپر 100/6 کے لحاظ سے جو مثال دی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے فیوز کی اہمیت بتائی ہے۔ اللہ حافظ۔